السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله۔ محترم ناظرین، جنگ احد کے بعد کے جو جنگی مہمات تھی اس کا ذکر ہم تفصیل سے مطالعہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس دوران ہم نے بئر معونہ کا واقعہ پڑھا اور اسی طریقہ سے ہم نے اس سے قبل رجیع کا حادثہ پڑھا اور اسی طریقہ سے ہم نے عبداللہ بن انیس کی مہم کا بھی ذکر پڑھ چکے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کا درس جو ہے وہ غزوہ نجد کے یہاں سے آج کے درس کی ابتدا کی جائے گی۔ غزوہ بنو نذیر میں کسی قربانی کے بغیر مسلمانوں کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی، یہ بھی ہم کل کے درس میں مطالعہ کر آئے ہیں۔ اس سے مدینے میں قائم مسلمانوں کا اقتدار مضبوط ہو گیا اور منافقین پر بددلی چھا گئی۔ اب انہیں کھل کر کچھ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بددوؤں کی خبر لینے کے لیے یکسو ہو گئے، متوجہ ہوئے ان کی طرف، جنہوں نے احد کے بعد ہی سے مسلمانوں کو سخت مشکلات میں الجھا رکھا تھا اور نہایت ہی ظالمانہ طریقے سے داعیان اسلام پر حملہ کر کے، یعنی کہ وہ لوگ جو اسلام کی دعوت دیتے تھے ان پر حملہ کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار چکے تھے، اور اب ان کی جرأت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ مدینے پر چڑھائی کی سوچ رہے تھے۔ چنانچہ غزوہ بنو نذیر سے فارغ ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان تمام بدعہدوں کی تعذیب کے لیے اٹھے بھی نہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ بنی غطفان کے دو قبیلے بنو محارب اور بنو ثعلبہ لڑائی کے لیے بددوؤں اور اعرابیوں کی نفری فراہم کر رہے ہیں۔ اس خبر کے ملتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد پر یلغار کا فیصلہ کیا اور صحرائے نجد میں دور تک گھستے چلے گئے، جس کا مقصد یہ تھا کہ ان سنگ دل بددوؤں پر خوف طاری کیا جا سکے اور وہ دوبارہ مسلمانوں کے خلاف پہلے جیسی سنگین کارروائیوں کی جرأت اپنے اندر میں نہ لا سکے۔ ادھر سرکش بددو جو لوٹ مار کی تیاریاں کر رہے تھے، مسلمانوں کی اس اچانک یلغار کی خبر سنتے ہی خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں اپنے آپ کو چھپا لیا۔ مسلمانوں نے لوٹیرے قبائل پر اپنا رعب دبدبہ قائم کرنے کے بعد امن و امان کے ساتھ واپس مدینے کی راہ لی۔ اہل تاریخ نے اس سلسلے میں ایک معین غزوے کا نام لیا ہے جو ربیع الاول یا پھر جمادی الاولی سن 4 ہجری میں سرزمین نجد کے اندر پیش آیا تھا، اور وہ اسی غزوہ کو ذات الرقاع قرار دیتے ہیں۔ جہاں تک حقیقت اور ثبوت کا تعلق ہے تو اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ ان ایام میں نجد کے اندر ایک غزوہ پیش آیا تھا، کیونکہ مدینے کے حالات ہی کچھ ایسے تھے۔ ابو سفیان نے غزوہ احد سے واپسی کے وقت آئندہ سال میدان بدر میں جس غزوے کے لیے للکارا تھا اور جسے مسلمانوں نے منظور کیا تھا، اب اس کا وقت قریب آ رہا تھا، اور جنگی نقطۂ نظر سے یہ بات کسی طرح مناسب نہ تھی کہ بددوؤں اور اعرابیوں کو ان کی سرکشی اور ان کی بغاوت پر قائم چھوڑ کر بدر جیسی زوردار جنگ میں جانے کے لیے مدینہ خالی کر دیا جائے، بلکہ ضروری یہ تھا کہ میدان بدر میں جس ہولناک جنگ کی امید تھی مسلمانوں کو، اس کے لیے نکلنے سے پہلے ان بددوؤں کی شوکت پر ایسی چوٹ ماری جائے کہ انہیں مدینے کا رخ کرنے کی ہمت نہ ہو سکے۔ باقی رہی یہ بات کہ یہی غزوہ جو ربیع الآخر یا پھر جمادی الاولی سن 4 ہجری میں پیش آیا تھا، غزوہ ذات الرقاع تھا، ہماری تحقیق کے مطابق صحیح نہیں ہے، یہ صاحب کتاب فرماتے ہیں۔ یہ صاحب کتاب کا کہنا ہے کہ غزوہ ذات الرقاع میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری موجود تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خیبر سے صرف چند دن پہلے اسلام لائے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر یمن سے روانہ ہوئے تو ان کی کشتی ساحل حبشہ سے جا لگی تھی، اور وہ حبشہ سے اس وقت واپس آئے تھے جب نبی خیبر میں تشریف فرماتے۔ اس طرح وہ پہلی بار خیبر ہی کے اندر خدمت نبوی میں حاضر ہو سکے تھے۔ بس ضروری ہے کہ غزوہ ذات الرقاع غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا۔ سن 4 ہجری کے ایک عرصے کے بعد غزوہ ذات الرقاع کے پیش آنے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات الرقاع میں صلاۃ خوف پڑھی تھی۔ صلاۃ خوف پہل غزوہ عصفان میں پڑھی گئی تھی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ غزوہ عصفان کا زمانہ غزوہ خندق کے بھی بات کا ہے۔
جبکہ غزوہ خندق کا زمانہ سن 5 ہجری کے اخیر کا ہے۔ در حقیقت غزوہ اسفان سفر حدیبیہ کا ایک ضمنی واقعہ تھا اور سفر حدیبیہ کے اخیر میں پیش آیا تھا، جس سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی راہ لی تھی۔ اس لیے اس اعتبار سے بھی غزوہ ذات الرقاع کا زمانہ خیبر کے بعد ہی ثابت ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، غزوہ بدر 2، جیسا کہ ابھی اس سے پہلے یہ سبق گزرا ہے آپ کے درمیان، پہلی غزوہ جو غزوہ بدر واقع ہوئی وہ سن 2 ہجری میں ہوئی تھی۔ یہ غزوہ بدر 2 اعراب کی شوکت توڑنے اور بددعاؤں کے شر سے مطمئن ہو جانے کے بعد مسلمانوں نے اپنے بڑے دشمن یعنی کہ قریش سے جنگ کی تیاری شروع کر دی تھی۔ یہ مرحلہ کیوں درپیش آیا، یہ ابھی آپ کے درمیان بتایا گیا ہے کہ ابو سفیان کا لشکر جب عراق یعنی کہ نجد کے علاقے میں پہنچا، وہاں مسلمانوں نے ان پر دھاوا بول دیا تھا، اور اس کی جو بھی تفصیل ہے ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ اور یہ غزوہ بدر 2 کی دھمکیاں اسی کے بعد سے شروع ہوئی تھی، کیونکہ سال تیزی سے ختم ہو رہا تھا اور احد کے موقع پر طے کیا ہوا وقت بالکل قریب آتا جا رہا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا فرض تھا کہ میدان کارزار میں ابو سفیان اور اس کی قوم سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے نکلیں اور جنگ کی چکی اس حکمت کے ساتھ چلائیں کہ جو فریق زیادہ ہدایت یافتہ اور پائیدار بقا کا مستحق ہو، حالات کا رخ پوری طرح اس کے حق میں ہو جائے۔ چنانچہ شعبان سن 4 ہجری جنوری 626 عیسوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام کیا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو سونپ کر مدینے کا انتظام حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو سونپ کر اس طے شدہ جنگ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا رخ فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 کی جمعیت اور 10 گھوڑے تھے۔ آپ نے فوج کا جو علم ہے، وہ جو جھنڈا ہے، حضرت علی کو دیا اور بدر پہنچ کر کے مشرکین کے انتظار میں آپ خیمہ زن ہو گئے۔ دوسری طرف ابو سفیان بھی 50 سواروں سمیت 2000 مشرکین کی جمعیت لے کر کے روانہ ہوا اور مکے سے ایک مرحلہ دور وادی مر الزہران پہنچ کر کے مجنہ نام کے مشہور چشمے پر خیمہ زن ہوا۔ لیکن وہ مکہ ہی سے بوجھل اور بددل تھا، بار بار مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی جنگ کا انجام سوچتا تھا اور رعب و ہیبت سے لرز اٹھتا تھا۔ مر الزہران پہنچ کر اس کی ہمت جواب دے دی اور وہ واپسی کے بہانے سوچنے لگا۔ بالآخر اپنے ساتھیوں سے کہا، قریش کے لوگوں، جنگ اس وقت موزوں ہوتی ہے جب شادابی اور ہریالی ہو کر کے جانور بھی چر سکے اور تم بھی دودھ پی سکو۔ اس وقت خشک سالی ہے، لہذا میں واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس چلے چلو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے ہی لشکر کے اعصاب یعنی کہ اس کے جسم پر خوف اور ہیبت سوار تھی، کیونکہ ابو سفیان کے اس مشورے پر کسی قسم کی مخالفت کے بغیر سب نے وہاں سے واپسی کی راہ لی اور کسی نے بھی سفر جاری رکھنے اور مسلمانوں سے جنگ لڑنے کی رائے نہ دی۔ ادھر مسلمانوں نے بدر میں 8 روز ٹھہر کر دشمن کا انتظار کیا اور اس دوران اپنا سامان تجارت بیچ کر 1 درہم کے 2 درہم بناتے رہے۔ اس کے بعد اس شان سے مدینہ واپس آئے کہ جنگ میں پیش قدمی ان کے ہاتھ آ چکی تھی، دلوں پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی اور ماحول پر ان کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی۔ یہ غزوہ بدر موعد، بدر ثانیہ، بدر آخرہ اور بدر صغریٰ کے ناموں سے معروف ہے، یعنی کہ کئی نام ہیں، بدر دوم بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، غزوہ دومۃ الجندل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس ہوئے تو ہر طرف امن قائم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے آخری حدود تک توجہ فرمانے کے لیے فارغ ہو چکے تھے اور اس بات کی ضرورت تھی تاکہ تمام حالات پر مسلمانوں کا غلبہ اور کنٹرول رہے اور دوست و دشمن سبھی اس بات کو محسوس کر سکے اور اس کو تسلیم کر سکے۔ بدر صغریٰ کے بعد 6 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے مدینے کے اندر میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں ملیں کہ شام کے قریب دومۃ الجندل کے گرد آباد قبیلوں نے آنے جانے والے قافلوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں اور وہاں سے گزرنے والی اشیاء کو لوٹ لیتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی جماعت تیار کر لی ہے۔ ان اطلاعات کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبا بن عرفہ غفاری کو رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں اپنا جانشین مقرر فرما کر 1000 مسلمانوں کی نفری کے ساتھ کوچ فرمایا۔ یہ 25 ربیع الاول سن 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ راستہ بتانے کے لیے بنو عذرا کا ایک آدمی رکھ دیا گیا تھا جس کا نام مذکور تھا۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سفر فرماتے اور دن میں آپ چھپ جاتے تھے تاکہ دشمن پر بالکل اچانک اور بے خبری میں ٹوٹ پڑے۔ قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ وہاں سے باہر نکل چکے ہیں، لہذا ان کے مویشیوں اور چرواہوں پر
ہلہ بول دیا، کچھ ہاتھ آئے، کچھ وہاں سے نکل کر کے بھاگ گئے۔ جہاں تک دومت الجندل کے باشندوں کا تعلق ہے تو جس کا جدھر سنگ سمایا بھاگ نکلا۔ جب مسلمان دوما کے میدان میں اترے تو کوئی نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قیام فرما کر ادھر ادھر متعدد دستے روانہ کیے لیکن کوئی بھی ہاتھ نہیں آیا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پلٹ آئے۔ اس غزوے میں عیینہ بن حصن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرمائی۔ دوما یہ دال کو پیش، یہ سرحد شام میں ایک شہر ہے۔ یہاں سے دمشق کا فاصلہ 5 رات اور مدینہ کا 15 رات ہے۔ ان اچانک اور فیصلہ کن اقدامات اور حکیمانہ حزم و تدبر پر مبنی منصوبوں کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں امن و امان بحال کرنے اور صورتحال پر قابو پانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی حاصل کی اور وقت کی رفتار کا رخ مسلمانوں کے حق میں موڑ دیا، اور ان اندرونی اور بیرونی جتنی بھی مشکلات کی شدت تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کی۔ منافقین خاموش اور مایوس ہو کر کے بیٹھ گئے۔ یہود کا ایک قبیلہ جلا وطن کر دیا گیا، دوسرے قبائل نے حق ہمسائیگی اور عہد و پیمان کے ایفا کا مظاہرہ کیا۔ بدو اور اعراب ڈھیلے پڑ گئے اور قریش نے مسلمانوں کے ساتھ ٹکرانے سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا اور مسلمانوں کو اسلام پھیلانے اور اللہ رب العالمین کے پیغام کی تبلیغ کرنے کے مواقع میسر آنے لگے۔ محترم ناظرین، یہ جنگ احد کے بعد جو جنگی مہمات تھی اس کا ذکر ہم نے تفصیل کے ساتھ مطالعہ کر لیا ہے۔ اب محترم ایک اور غزوہ ہے اسلامی تاریخ میں جسے غزوہ احزاب اور دوسرا نام جنگ خندق ہے۔ محترم ناظرین، اسلامی تاریخ میں جنگ خندق کا ایک بڑا نام ہے اور جنگ خندق بہت ہی زبردست، اس میں صحابہ کرام کی محنت ہے، مشقت ہے، اور اس میں یہ درشایا گیا ہے، اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کی خاطر کتنی محنتیں کی ہیں، بھوک اور پیاس کی کتنی شدت کو برداشت کیا ہے۔ محترم ناظرین، جنگ خندق کا جو واقعہ ہے یہ ہر مسلمان کو، ایسے تو اسلام کے سارے واقعات کو پڑھنا چاہیے لیکن جنگ خندق کو خصوصاً اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے تاکہ ایمان کے اندر میں کوئی ٹھنڈک نہ ہو جائے، ایمان ہمیشہ گرم رہے اور اس کی تبلیغ کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے ہم اپنے قدم کو بڑھا سکیں۔ 1 سال سے زیادہ عرصے کی پہم فوجی مہمات اور کارروائیوں کے بعد جزیرۃ العرب پر سکون چھا گیا، ہر طرف امن و امان اور سلامتی کا دورہ ہو گیا تھا، مگر یہود کو جو اپنی خباثتوں، سازشوں اور دسیسہ کاریوں کے نتیجے میں طرح طرح کی ذلت و رسوائی کا مزہ چکھ چکے تھے، اب بھی ہوش نہیں آیا تھا۔ انہوں نے دغابازی کی، خیانت کی اور مکر و سازش کے جو بھی نتائج اس کے درمیان نکلتے تھے اس سے بھی ان لوگوں نے سبق نہیں سیکھا تھا۔ چنانچہ خیبر منتقل ہونے کے بعد پہلے تو انہوں نے یہ انتظار کیا کہ کیا دیکھیں مسلمانوں اور بت پرستوں کے درمیان جو فوجی کشاکش چل رہی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، لیکن جب دیکھا کہ حالات مسلمانوں کے لیے بہت بہتر ہو چکے ہیں، گردش لیل و نہار نے ان کے اثر و نفوذ کو مزید وسعت دے دی ہے، دور دور تک ان کی حکمرانی کا سکہ بیٹھ گیا ہے، تو انہیں سخت جلن ہوئی۔ انہوں نے نئے سرے سے سازش شروع کی اور مسلمانوں پر ایک ایسی آخری کاری ضرب لگانے کی تیاری میں مصروف ہوئے جس کے نتیجے میں ان کا چراغ حیات ہی گل ہو جائے، لیکن چونکہ انہیں براہ راست مسلمانوں سے ٹکرانے کی ہمت نہ تھی۔ محترم، یہ بات ہمیشہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہود کبھی بھی سامنے سے ہمت نہیں کر سکتے لڑنے کی، کبھی بھی سامنے سے وہ حملہ نہیں کر سکتا ہے، یہ اس کی فطرت میں داخل ہے، یہ ہمیشہ سے بزدل رہا ہے، اور آج بھی یہ قوم جو بھی یہود آج اس دنیا میں آباد ہے یہ بھی آج بھی بزدل ہی ہے، یہ کبھی بھی سامنے سے اپنے بالمقابل کے نہیں آتا ہے بلکہ پیٹھ کے پیچھے سے وار کرنے کے لیے یہود ہمیشہ سے مشہور رہا ہے۔ اس لیے براہ راست مسلمانوں سے ٹکرانے کی یہود کی ہمت نہ تھی، اس لیے اس مقصد کی خاطر ان لوگوں نے ایک نہایت خوفناک پلان تیار کیا۔ تفصیل یہ ہے کہ بنو نذیر کے 20 سردار اور رہنمائے مکہ مکے میں قریش کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کرتے ہوئے اپنی مدد کا یقین دلایا۔ قریش نے ان کی بات مان لی، چونکہ وہ احد کے روز میدان بدر میں مسلمانوں سے صف آرائی کا عہد و پیمان کر کے اس کی خلاف ورزی کر چکے تھے، اس لیے ان کا خیال تھا کہ اب اس مجوزہ جنگی اقدام کے ذریعے وہ اپنی شہرت بھی بحال کریں گے اور اپنی کہی ہوئی بات پوری کر دیں گے۔ اس کے بعد یہود کا یہ وفد بنو غطفان کے پاس گیا اور قریشی کی طرح انہیں بھی آمادہ جنگ کیا۔
وہ بھی تیار ہو گئے۔ پھر اس وفد نے بقیہ قبائل عرب میں گھوم گھوم کر لوگوں کو جنگ کی ترغیب دی اور ان قبیلے کے بہت سارے افراد اس جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ غرض اس طریقے سے یہودی سیاست کاروں نے پوری کامیابی کے ساتھ کفر کے تمام بڑے گروہوں اور جتھوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر کے جنگ کے لیے تیار کر دیا ہے۔ اس کے بعد طے شدہ پروگرام کے مطابق جنوب سے قریش، کنانہ اور تہامہ میں آباد دوسرے حلیف قبائل نے مدینے کی جانب کوچ کیا۔ ان سب کا سپہ سالار اعلیٰ ابو سفیان تھا اور ان کی تعداد اس وقت 4000 پر مشتمل تھی۔ یہ لشکر مدرس زہران پہنچا تو بنو سلیم بھی اس میں شامل ہو گیا۔ ادھر اسی وقت مشرق کی طرف سے غطفانی قبیلہ فزارہ، مرہ اور اشجع نے کوچ کیا۔ فزارہ کا سپہ سالار عیینہ بن حصن تھا، بنو مرہ کا حارث بن عوف اور بنو اشجع کا مسعد بن رخیلہ۔ انہی کے ضمن میں بنو اسد اور دیگر قبیلے کے بہت سے افراد بھی آ گئے تھے۔ ان سارے قبیلے نے ایک مقررہ وقت اور مقررہ پروگرام کے مطابق مدینے کا رخ کیا تھا، اس لیے چند دن کے اندر مدینے کے پاس 10,000 سپاہ کا ایک زبردست لشکر جمع ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ غالباً مدینے کی پوری آبادی عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کو ملا کر بھی اس کے برابر نہیں تھی۔ اگر حملہ آوروں کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر مدینے کی چہار دیواری تک اچانک پہنچ جاتا تو مسلمانوں کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہو جاتا۔ کچھ عجیب نہیں کہ ان کی جڑ کٹ جاتی، ان کا صفایا ہو جاتا۔ مدینے کی قیادت نہایت بیدار مغز اور چوکس قیادت تھی، اس کی انگلیاں ہمیشہ حالات کی نبض پر رہتی تھی۔ وہ حالات کا تجزیہ کر کے آنے والے واقعات کا ٹھیک اندازہ لگاتی تھی، ان سے نمٹنے کے لیے مناسب ترین قدمیں اٹھاتی تھی۔ چنانچہ کفار کا لشکر عظیم جو ہی اپنی جگہ سے حرکت میں آیا، مدینے کے مخبرین نے اپنی قیادت کو اس کی اطلاع فراہم کر دی۔ یہ اطلاع ملتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی کمان کی مجلس شورا منعقد کی اور دفاعی منصوبے پر صلاح مشورہ کیا، یعنی کہ اس جو جنگی لشکر ہمارے درمیان آ رہا ہے، ان لشکروں سے کیسے نمٹنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس شورا بلایا اور وہاں آپ نے مشورہ طلب کیا۔ اہل شورا نے غور و خوض کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک تجویز متفقہ طور پر منظور کی، یعنی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مشورہ دیا اس مجلس شورا کے اندر میں کہ ہم کون ایسا طریقہ اختیار کریں گے تاکہ ہم کفار کی اتنے بڑے لشکر کے ساتھ ہم اپنے قدم کو میدان جنگ کے اندر میں جما سکے اور اسے ہم شکست دے سکیں۔ یہ تجویز کیا تھی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لفظوں میں پیش کی تھی کہ اے اللہ کے رسول، فارس میں جب ہمارا محاصرہ کیا جاتا تھا، چونکہ آپ فارس کے رہنے والے تھے، ان کے بھی ایمان لانے کا واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے۔ محترم ناظرین، جب موقع فراہم ہوگا تو ان کا واقعہ بھی آپ کے درمیان ہم انشاءاللہ ضرور رکھیں گے۔ یہ فرماتے ہیں کہ فارس میں جب ہمارا گھیراؤ کیا جاتا تھا تو ہم اپنے گرد خندق کھود لیتے تھے۔ خندق بمانا گڑھا، خندق بمانا گڑھا، یہ کھود لیا کرتے تھے۔ یہ بڑی باحکمت دفاعی تجویز تھی۔ اہل عرب اس سے بالکل واقف نہیں تھے، یعنی جو لوگ لڑنے کے لیے آ رہے تھے وہ لوگ اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے کہ اس طریقے سے بھی کوئی جنگی اقدامات اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تجویز پر فوراً عمل آمد شروع فرماتے ہوئے ہر 10 آدمی کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپ دیا۔ مسلمانوں نے پوری محنت اور دل جمعی سے خندق کھودنی شروع کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کی ترغیب دیتے اور عملی طور پر بھی اللہ کے نبی اس میں پوری طریقہ سے شریک رہتے تھے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت حضرت سعد بن سعد سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق میں تھے، لوگ کھدائی کر رہے تھے اور ہم کندھوں پر مٹی دھو رہے تھے کہ اسی اثنا میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للمہاجرین والانصار۔ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی خندق کی طرف تشریف لائے تو دیکھا کہ مہاجرین اور انصار ایک ٹھنڈی صبح میں کھودنے کا کام کر رہے ہیں۔ ان کے پاس غلام نہ تھے، ان کے بجائے غلام یہ کام کرتے۔ آپ نے ان کی مشقت اور بھوک دیکھ کر کے فرمایا تھا، اے اللہ، یقیناً زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، بس انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ انصار و مہاجرین نے اس کے جواب میں کہا تھا، ہم وہ ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جب تک
کہ باقی رہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاد پر بیعت کی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے مٹی ڈھو رہے تھے، یہاں تک کہ غبار نے آپ کے شکم کی جلد ڈھانک دی تھی، آپ کے بال بہت زیادہ تھے۔ میں نے اسی حالت میں آپ کو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رجزیہ کلمات کہتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی ڈھوتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے، اللہم لولا انت مہتدیتنا ولا تصدقنا ولا صلینا، اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ دیتے، نہ نماز پڑھتے، بس ہم پر سکینت نازل فرما، اور اگر ٹکراؤ ہو جائے تو ہمارے قدم کو ثابت رکھ۔ انہوں نے ہمارے خلاف لوگوں کو بھڑکایا ہے، اگر انہوں نے کوئی فتنہ چاہا تو ہم ہرگز سر نہیں جھکائیں گے۔ حضرت برا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری الفاظ کھینچ کر کہتے۔ ایک روایت میں آخری شعر اس طرح ہے کہ یعنی کہ انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، اگر وہ ہمیں فتنے میں ڈالنا چاہیں گے تو ہم ہرگز سرنگو نہ ہوں گے۔ مسلمان ایک طرف اس گرم جوشی کے ساتھ کام کر رہے تھے تو دوسری طرف اتنی شدت کی بھوک برداشت کر رہے تھے کہ اس کے تصور سے کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ خندق والوں کے پاس 2 مٹھی جو لایا جاتا تھا اور وہ بو دیتی ہوئی چکنائی کے ساتھ بنا کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا جاتا۔ لوگ بھوکے ہوتے تھے اور اس کا ذائقہ حلق کے لیے ناخوشگوارا ہوتا تھا اور اس سے بدبو اٹھ رہی ہوتی تھی۔ ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کا شکوہ کیا، اپنے شکم کو کھول کر یعنی کہ اپنے پیٹ کو کھول کر ایک ایک پتھر دکھلایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم یعنی کہ اپنا پیٹ کھول کر دکھلایا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر 2 پتھر دکھلائے تھے۔ خندق کی کھدائی کے دوران نبوت کی کئی نشانیاں جلوہ فگن ہوئی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سخت بھوک کے آثار دیکھے تو بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے 1 سا یعنی تقریباً 2.5 کلو جو پیسا، پھر نبی سے رازداری کے ساتھ گزارش کی کہ اپنے چند دوستوں کے ہمراہ تشریف لائیں، لیکن نبی تمام اہل خندق کو جن کی تعداد 1000 تھی ہمراہ لے کر چل پڑے۔ سب لوگوں نے اسی ذرا جتنے کھانے سے اپنے پیٹ کو بھر لیا، پھر بھی گوشت کی ہانڈی اپنی حالت پر برقرار رہی اور بھری کی بھری جوش مارتی رہی اور گوندھا ہوا آٹا اپنی حالت پر برقرار رہا، اس سے روٹی پکائی جاتی رہی۔ حضرت نعمان ابن بشیر کی بہن خندق کے پاس 2 مٹھی کھجور لے کر کے آئیں، ان کے بھائی اور ماموں کھا لیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری تو آپ نے ان سے وہ کھجوریں لے لی، ایک کپڑے کے اوپر بکھیر دی، پھر اہل خندق کو دعوت دی، اہل خندق انہیں کھاتے گئے، وہ بڑھتی گئی یہاں تک کہ سارے اہل خندق کھا کھا کر چلے گئے اور کھجوریں تھی کہ کپڑے کے کناروں سے باہر گر رہی تھی۔ انہی ایام ان 2 واقعات سے کہیں بڑھ کر ایک اور واقعہ پیش آیا جسے امام بخاری نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ ہم لوگ خندق کھود رہے تھے کہ ایک چٹان نما ٹکڑا آڑے آ گیا۔ لوگ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ چٹان نما ٹکڑا خندق میں حائل ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اتر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا، ہم نے 3 روز سے کچھ چکھا بھی نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لے کر مارا تو وہ چٹان نما ٹکڑا یعنی ٹکڑا بھر بھرے تودے میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت برا کا بیان ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان آ پڑی جس سے کدال اچٹ جاتی تھی، کچھ ٹوٹتا ہی نہیں تھا۔ ہم نے رسول سے اس کا شکوہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کدال لی اور بسم اللہ کہہ کر کے ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دے دی گئی ہیں۔ واللہ میں اس وقت وہاں کہ سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ دوسری لگائی تو ایک دوسرا ٹکڑا کٹ گیا اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے فارس دے دیا گیا ہے۔ واللہ میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور فرمایا بسم اللہ، تو باقی ماندہ چٹان بھی کٹ گئی۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ واللہ میں اس وقت اپنی اس جگہ سے صنعا کے پھاٹک کو دیکھ رہا ہوں۔ ابن اسحاق نے ایسی ہی روایت حضرت سلمان فارسی سے ذکر کی ہے۔ مدینہ کے شمال کے علاوہ باقی اطراف سے لاوے کی چٹانوں،
پہاڑوں اور کھجور کے باغات سے گھرا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہر اور تجربہ کار فوجی کی حیثیت سے یہ جانتے تھے کہ مدینے پر اتنے بڑے لشکر کی یورش صرف شمال ہی کی جہت سے ہو سکتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی جانب خندق کھدوائی۔ محترم ناظرین، مسلمانوں نے خندق کھودنے کا کام مسلسل جاری رکھا، دن بھر کھدائی کرتے اور شام کو گھر پلٹ آتے، یہاں تک کہ مدینے کی دیواروں تک کفار کے لشکر جرار کے پہنچنے سے پہلے مقررہ پروگرام کے مطابق خندق تیار کر دی گئی۔ ادھر قریش اپنے 4000 کا لشکر لے کر مدینے کے پہنچے تو روما، جرف اور زغابہ کے درمیان مجمع الاسیال میں خیمہ زن ہوئے۔ دوسری طرف سے غطفان اور ان کے نجدی ہم سفر 6000 کی نفری لے کر آئے تو احد کے مشرقی کنارے زمب نقمی میں خیمہ زن ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ کہ اہل ایمان نے ان جتھوں کو دیکھا تو کہا یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اور اس حالت نے ان کے ایمان اور جذبہ فرما برداری کو اور بڑھا دیا۔ لیکن اسی میدان خندق میں منافقین اور کمزور نفس لوگوں کی نظر اس لشکر پر پڑی تو ان کے دل دہل گئے۔ اس کا بھی قول اللہ رب العالمین نے نقل فرمایا ہے کہ منافقین کی ہوا کیسے اکھڑ گئی، اور ان لوگوں نے کیا کہا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا، جھوٹا تھا۔ بہرحال اس لشکر سے مقابلے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3000 مسلمانوں کی نفری لے کر تشریف لائے اور کوہ سلا کی طرف پشت کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کر لی۔ سامنے خندق تھی جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان حائل تھی۔ مسلمانوں کا شعار کوڈ لفظ تھا حامیم لا ینصرون، یعنی ان کی مدد نہ کی جائے۔ مدینے کا انتظام اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے حوالے کیا گیا تھا، اور عورتوں اور بچوں کو مدینے کے قلعوں اور گڑھیوں میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔ جب مشرکین حملے کی نیت سے مدینے کی طرف بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مدینے کے درمیان حائل ہے۔ مجبوراً انہیں محاصرہ کرنا پڑا، حالانکہ وہ گھروں سے چلنے وقت اس کے لیے تیار ہو کر کے نہیں آئے تھے، کیونکہ دفاع کا یہ منصوبہ خود ان کے بقول یہ ایک ایسی چال تھی جس سے عرب جانتے ہی نہیں تھے کہ اس طریقے سے بھی لڑائی کی جاتی ہے، لہذا انہوں نے اس معاملے کو سرے سے اپنے حساب میں داخل ہی نہیں کیا تھا۔ مشرکین خندق کے پاس پہنچ کر غیظ و غضب سے چکر کاٹنے لگے۔ انہیں ایسے کمزور نقطے کی تلاش تھی جہاں سے وہ اتر سکیں۔ ادھر مسلمان ان کی گردش پر پوری نظر رکھے ہوئے تھے، وہ ان پر تیر برساتے رہتے تھے تاکہ انہیں خندق کے قریب آنے کی ہمت نہ ہو، وہ اس میں نہ کود سکے اور نہ مٹی ڈال کر کے اس خندق کو پار کر سکے۔ ادھر قریش کے شہسواروں کو یہ گوارا نہ تھا کہ خندق کے پاس محاصرے کے نتائج کے انتظار میں بے فائدہ پڑے رہیں، یہ ان کی عادت اور شان کے خلاف بات تھی۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت نے جن میں عمر بن عبد ود، اکرمہ ابن ابی جہل اور زرار بن خطاب تھے، ایک تنگ مقام سے خندق پار کر لی اور ان کے گھوڑے خندق اور سلا کے درمیان چکر کاٹنے لگے۔ ادھر سے حضرت علی چند مسلمانوں کے ساتھ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے گھوڑے کودائے تھے اسے قبضے میں لے کر ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ اس پر عمر بن عبد ود نے مبارزت کے لیے للکارا، حضرت علی نے دو ہاتھ کرنے کے لیے مقابلہ میں آ گئے اور ایسا فقرہ چست کیا کہ وہ تیش میں آ کر گھوڑے سے کود پڑا، اس کی کونچیں کاٹ دی، اس کے چہرے کو مارا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بدو آ گیا۔ بڑا بہادر اور شہزور تھا، دونوں میں زوردار ٹکر ہوئی، ہر ایک نے دوسرے پر بڑھ بڑھ کر کے وار کیے، بالآخر حضرت علی نے اس کا کام تمام کر دیا۔ باقی مشرکین بھاگ کر خندق پار چلے گئے، وہ اس قدر ڈر گئے کہ اکرمہ نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ بھی وہیں چھوڑ دیا۔ مشرکین نے کسی دن خندق پار کرنے یا اسے پاٹ کر راستہ بنانے کی بڑی زبردست کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے بڑی عمدہ سے انہیں دور رکھا اور انہیں اس طرح تیروں سے چھلنی کیا اور ایسی پامردی سے ان کی تیر اندازی کا مقابلہ کیا کہ کفار کی تمام کوششوں کو ان لوگوں نے ناکام کر دیا۔ اسی طریقہ کے پرزور مقابلوں کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کی بعض نمازیں فوت ہو گئی۔ صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب
اصحاب خندق کے روز آئے، کفار کو سخت سست کہتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ آج میں بمشکل سورج ڈوبتے ڈوبتے نماز پڑھ سکا۔ نبی نے فرمایا اور میں نے تو واللہ بھی نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ نبی کے ساتھ بطحان میں اترے، آپ نے نماز کے لیے وضو فرمایا، ہم نے بھی وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی۔ یہ سورج ڈوب چکنے کے بعد کی بات ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز کے فوت ہونے کا اس قدر ملال تھا کہ آپ نے مشرکین پر بددعا فرمائی۔ صحیح بخاری میں حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے روز فرمایا اللہ ان مشرکین کے لیے ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، جس طرح انہوں نے ہم کو نماز وسطیٰ یعنی کہ عصر کی نماز کی ادائیگی میں مشغول رکھا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ مسند احمد میں مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کی ادائیگی سے مصروف رکھا تھا، چنانچہ وہ آپ نے یہ ساری نمازیں ایک ساتھ پڑھی۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ ان روایتوں کے درمیان تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جنگ خندق کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہا، بس کسی دن ایک صورت پیش آئی اور کسی دن دوسری صورت پیش آئی۔ یہیں سے یہ بات بھی اخذ ہو جاتی ہے کہ مشرکین کی طرف سے خندق پار کرنے کی کوشش اور مسلمانوں کی طرف سے پیہم دفاع کئی روز تک جاری رہا، مگر چونکہ دونوں فوجوں کے درمیان خندق حائل تھی اس لیے دست بدست خونریز جنگ کی نوبت نہ آ سکی بلکہ صرف تیر اندازی ہوتی رہی۔ اسی تیر اندازی میں فریقین کے چند افراد بھی مارے گئے لیکن انہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، یعنی کہ 6 مسلمان اور 10 مشرک جن میں سے 1 یا 2 آدمی تلوار سے قتل کیے گئے تھے۔ اسی تیر اندازی کے دوران حضرت سعد بن معاذ کو بھی ایک تیر لگا جس سے ان کے بازو کی بڑی رگ کٹ گئی۔ انہیں حبان بن ارقا نامی ایک قریشی مشرک کا تیر لگا تھا۔ حضرت سعد نے زخمی ہونے کے بعد دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ جس قوم نے تیرے رسول کی تکذیب کی ہے انہیں نکال باہر کیا ہے، ان سے تیری راہ میں جہاد کرنا مجھے جس قدر محبوب ہے اتنا کسی اور قوم سے نہیں۔ اے اللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تو نے ہماری اور ان کی جنگ کو آخری مرحلے تک پہنچا دیا ہے، اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہو تو مجھے ان کے لیے باقی رکھ کہ میں ان سے تیری راہ میں جہاد کروں، اور اگر تو نے لڑائی ختم کر دی ہے تو اسی زخم کو جاری کر کے اسے میری موت کا سبب بنا دے۔ ان کی اس دعا کا آخری ٹکڑا یہ تھا کہ مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ کے معاملے میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو جائے۔ بہرکاف ایک طرف مسلمان محاذ جنگ پر ان تمام مشکلات سے دوچار تھے تو دوسری طرف سازش و دسیسہ کاری کے سانپ اپنے بلوں میں حرکت کر رہے تھے اور اسی کوشش میں تھے کہ مسلمانوں کے جسم میں اپنا زہر اتار دیں۔ بنو نذیر کا مجرم اکبر حی بن اخطب بنو قریظہ کے دیار میں آیا اور ان کے سردار کعب بن اسد قرظی کے پاس حاضر ہوا۔ یہ کعب بن اسد وہی شخص ہے جو بنو قریظہ کی طرف سے عہد و پیمان کرنے کا مجاز و مختار تھا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ جنگ کے مواقع پر آپ کی مدد کرے گا۔ حی نے آ کر اس کے دروازے پر دستک دی تو اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا، مگر حی اس سے ایسی باتیں کرتا رہا کہ آخرکار اس نے دروازہ کھول ہی دیا۔ حی نے کہا، اے کعب میں تمہارے پاس ہمیشہ کی عزت اور فوجوں کا بحر بے قرار لے کر آیا ہوں۔ میں نے قریش کو اس کے سرداروں اور قائدین سمیت لا کر کے روما کے مجمع الاسیال میں اتار دیا ہے، بنو غطفان کو ان کے قائدین اور سرداروں سمیت احد کے پاس زم نقمی میں خیمہ زن کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا مکمل صفایا کیے بغیر یہاں سے نہ ٹلیں گے۔ کعب نے کہا، خدا کی قسم تم میرے پاس ہمیشہ کی ذلت اور فوجوں کا برسا ہوا بادل لے کر آئے ہو جو صرف گرج رہا ہے، چمک رہا ہے، مگر اس میں رہ کچھ نہیں گیا ہے۔ ہوئی تجھ پر افسوس ہے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صدق و وفا کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا ہے۔ مگر ہوئی اس کو فریب دہی سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ اسے رام کر ہی لیا۔ البتہ اسے اس مقصد کے لیے یہ عہد و پیمان کرنا پڑا کہ اگر قریش نے محمد کو ختم کیے بغیر واپسی کی راہ لی تو میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو جاؤں گا، پھر جو انجام تمہارا ہوگا وہی میرا ہوگا۔ ہوئی کہ اس پیمان وفا کے بعد کعب بن اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ طے کی ہوئی ذمہ داریوں سے بری ہو کر کے ان کے خلاف مشرکین کی جانب سے جنگ میں شریک ہو گیا۔ اس کے بعد قریظہ کے یہود عملی طور پر جنگی کارروائیوں میں مصروف ہو گئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب حضرت حسان بن ثابت کے
کے فارع نامی قلعے کے اندر تھی۔ حضرت حسان عورتوں اور بچوں کے ساتھ وہیں تھے۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس سے ایک یہودی گزرا اور قلعے کا چکر کاٹنے لگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بنو قریظہ نبی سے کیا ہوا عہد و پیمان توڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر پیکار ہو چکے تھے۔ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی نہ تھا جو ہمارا دفاع کرتا۔ رسول مسلمانوں سمیت دشمن کے بالمقابل پھنسے ہوئے تھے۔ اگر ہم پر کوئی حملہ آور ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ کر آ نہیں سکتے تھے۔ اس لیے میں نے کہا اے حسان، یہ یہودی جیسا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں قلعے کا چکر لگا رہا ہے، مجھے خدا کی قسم اندیشہ ہے کہ یہ باقی یہود کو بھی ہماری کمزوری سے آگاہ کر دے گا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ ہماری وہ مدد کو نہیں آ سکتے ہیں، لہذا آپ جائیے اور اسے قتل کر دیجیے۔ حضرت حسان نے کہا اللہ کی قسم آپ جانتی ہیں کہ میں اس کام کا آدمی نہیں۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں اب میں خود اپنی کمر باندھی، پھر ستون کی ایک لکڑی لی اور اس کے بعد قلعے سے اتر کر اس یہودی کے پاس پہنچی اور لکڑی سے مار مار کر کے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد قلعے میں واپس آئی اور حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جائیے اس کے ہتھیار اور اسباب اتار لیجئے، چونکہ وہ مرد ہے اس لیے میں نے اس کے ہتھیار نہیں اتارے۔ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے اس کے ہتھیار اور سامان کی کوئی ضرورت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان بچوں اور عورتوں کی حفاظت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے اس جانباز کارنامہ کا بڑا گہرا اور اچھا اثر پڑا۔ اس کارروائی سے غالباً یہود نے سمجھا کہ ان قلعوں اور گڑھیوں میں بھی مسلمانوں کا حفاظتی لشکر موجود ہے، حالانکہ وہاں کوئی لشکر نہیں تھا۔ اس لیے یہود کو دوبارہ اس قسم کی ہمت نہ ہوئی، البتہ وہ بت پرست حملہ آوروں کے ساتھ اپنے اتحاد اور انضمام کا عملی ثبوت پیش کرنے کے لیے انہیں سامان رسد مسلسل پہنچاتا رہا، یہاں تک کہ مسلمانوں نے ان کی رسد کی 20 اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ بہرحال یہود کی عہد شکنی کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی تحقیق کی طرف توجہ فرمائی تاکہ بنو قریظہ کا موقف بالکل مکمل طور پر واضح ہو جائے۔ اس کی روشنی میں فوجی نقطۂ نظر سے جو اقدام مناسب ہو اسے اختیار کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کی تحقیق کے لیے حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن رواحہ اور خوات بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو روانہ فرمایا اور ہدایت کی کہ جاؤ دیکھو بنو قریظہ کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا ہے کیا واقعی صحیح ہے یا نہیں، اگر صحیح ہے تو واپس آ کر صرف مجھے بتا دینا، اور وہ بھی اشاروں میں، تاکہ لوگوں کے حوصلے پست نہ ہو۔ اگر وہ لوگ اپنے وعدے پر قائم ہیں تو پھر لوگوں کے درمیان اعلانیہ اس کا ذکر کر دینا۔ جب یہ لوگ بنو قریظہ کے قریب پہنچے تو انہیں انتہائی خباثت پر آمادہ پایا۔ انہوں نے اعلانیہ گالیاں بکی، دشمنی کی باتیں کی، نبی کی اہانت کی، کہنے لگے اللہ کا رسول کون، ہمارے محمد کے درمیان کوئی عہد ہے نہ پیمان ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ واپس آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صرف اتنا کہا عدل اور قارہ۔ مقصود یہ تھا کہ جس طرح عدل اور قارہ نے اصحاب رجی کے ساتھ بدعہدی کی تھی، اصحاب رجی کا واقعہ محترم ناظرین ہم پیچھے پڑھائے ہیں کہ ان لوگوں نے تقریباً 7 یا 10 صحابہ کو لے کر کے گئے اور انہیں شہید کر دیا۔ اسی طرح یہود بھی بدعہدی پر تلے ہوئے ہیں، باوجود کہ ان صحابہ کرام نے اخفاء حقیقت کی کوشش کی، لیکن عام لوگوں کو صورتحال کا علم ہو گیا اور اس طرح ایک خوفناک خطرہ ان کے سامنے مجسم ہو گیا۔ در حقیقت اس وقت مسلمان نہایت نازک صورتحال سے دوچار تھے۔ پیچھے بنو قریظہ جن کا حملہ روکنے کے لیے ان کا مسلمان کے درمیان کوئی بھی نہیں تھا، آگے مشرکین کا لشکر جرار تھا جنہیں چھوڑ کر ہٹنا ممکن نہیں تھا، مسلمان عورتیں اور بچے تھے جو کسی حفاظتی انتظام کے بغیر بدعہد یہودیوں کے قریب تھے۔ اس لیے لوگوں میں سخت پریشانی برپا ہو گئی، جس کی کیفیت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، جب نگاہیں ٹیڑھی ہو گئی، دل حلق کے اندر آ گئے، تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ اسی موقع پر بعض منافقین کے نفاق نے بھی سر نکالا، وہ کہنے لگے کہ محمد تو ہم سے وعدے کرتے تھے کہ ہم قیصر و کسریٰ کے خزانے پائیں گے، اور یہاں حالت یہ ہے کہ پیشاب پاخانے کے لیے نکلنے میں بھی جان کی خیر نہیں۔ بعض اور منافقین نے اپنی قوم کے اشراف کے سامنے یہاں تک کہ کہا کہ ہمارے گھر دشمن کے سامنے کھلے پڑے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں کیونکہ ہمارے گھر شہر سے باہر ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ بنو سلمہ کے قدم اکھڑ رہے تھے، وہ پسپائی کی سوچ رہے تھے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے
رسول نے جو وعدہ کیا ہے اس میں دھوکہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب ان کی ایک جماعت نے کہا کہ اے اہل یثرب تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں، لہذا واپس چلو، اور ان کا ایک فریق نبی سے اجازت مانگ رہا تھا، کہتا تھا ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، حالانکہ وہ خالی نہیں تھے، یہ لوگ محض فرار چاہتے تھے۔ ایک طرف لشکر کا یہ حال تھا، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ نے بنو قریظہ کی بدعہدی کی خبر سن کر اپنا سر اور چہرہ کپڑے سے ڈھک لیا اور دیر تک چت لیٹے رہے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر لوگوں کا اضطراب اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امید کی روح غالب آئی اور آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا مسلمانوں اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری سن لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی پیش آنے والے حالات سے ان سے نمٹنے کا پروگرام بنایا اور اسی پروگرام کا ایک جز کے طور پر مدینے کی نگرانی کے لیے فوج میں سے کچھ محافظ بھیجتے رہے تاکہ مسلمانوں کو غافل دیکھ کر یہود کی طرف سے عورتوں اور بچوں پر کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ اس موقع پر ایک فیصلہ کن اقدام کی ضرورت تھی جس کے ذریعے سے دشمن کے مختلف گروہوں کو ایک دوسرے سے بے تعلق کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بنو غطفان کے دونوں سرداروں عیینہ بن حصن اور حارث بن عوف سے مدینے کی ایک تہائی پیداوار پر مصالحت کر لیتے ہیں تاکہ یہ دونوں سردار اپنے اپنے قبیلے لے کر کے واپس چلے جائیں اور مسلمان تنے تنہا قریش پر جن کی طاقت کا بار بار اندازہ لگایا جا چکا تھا ضرب کاری لگانے کے لیے فارغ ہو جائیں۔ اس تجویز پر کچھ گفت و شنید بھی ہوئی، مگر جب آپ نے حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ سے اس بارے میں مشورہ کیا تو ان دونوں نے ایک ہی بات عرض کیا، رسول اللہ اگر اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے تو آپ بلا چونچرا تسلیم ہے، اور اگر محض آپ ہماری خاطر ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم لوگ اور یہ لوگ دونوں شرک بت پرستی پر تھے تب یہ لوگ میزبانی یا خرید و فروخت کے سوا کسی اور صورت سے ایک دانے کی بھی لالچ نہیں کر سکتے تھے، تو بھلا اب جب کہ اللہ نے ہمیں ہدایت اسلام سے سرفراز فرمایا ہے اور آپ کے ذریعے عزت بخشی ہے، ہم انہیں اپنا مال دیں گے؟ واللہ ہم تو انہیں صرف اپنی تلوار دیں گے۔ آپ نے ان دونوں کی رائے کو درست فرمایا اور قرار دیا اور فرمایا کہ جب میں نے دیکھا کہ سارا عرب ایک کمان کھینچ کر تم پر پل پڑا ہے تو تم لوگوں نے محض تمہاری خاطر میں نے یہ کام کرنا چاہا تھا۔ محترم ناظرین، بالآخر ایسا ہوا اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ دشمن ذلیل ہوا، ان کی جمعیت شکست کھا گئی، ان کی قوت ٹوٹ پڑی۔ بنو غطفان کے ایک صاحب جن کا نام نعیم بن مسعود بن عامر اشجعی تھا نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا اللہ کے رسول میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میری قوم کو میرے اسلام لانے کا علم نہیں ہے، لہذا آپ مجھے کوئی حکم فرمائیے۔ نبی نے فرمایا تم فقط ایک آدمی ہو لہذا کوئی فوجی اقدام تو نہیں کر سکتے، البتہ جس قدر ممکن ہو ان کی حوصلہ شکنی کرو کیونکہ جنگ تو حکمت عملی کا نام ہے۔ اس پر حضرت نعیم فوراً ہی بنو قریظہ کے یہاں پہنچے۔ جاہلیت میں ان سے ان کا بڑا میل جول تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے محبت اور آپ سے خصوصی تعلق ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں نعیم، اچھا تو سنیے قریش کا معاملہ آپ سے مختلف ہے، یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہاں آپ کا گھر بار ہے، آپ کے بال بچے ہیں، آپ اسے چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتے۔ مگر جب قریش و غطفان محمد سے جنگ کرنے آئے تو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کا ساتھ دیا۔ ظاہر ہے ان کا یہاں نہ گھر بار ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ بال بچے ہیں، اس لیے انہیں موقع ملا تو کوئی قدم اٹھائیں گے ورنہ بور یا بستر باندھ کر رخصت ہو جائیں گے۔ پھر آپ لوگ ہوں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، لہذا وہ جیسے چاہیں گے آپ سے بدلہ لیں گے۔ اس پر بنو قریظہ چونکہ اور چونکے اور بولے نعیم بتائیے آپ کیا کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیے قریش جب تک آپ لوگوں کو اپنے کچھ آدمی یرغمال کے طور پر نہ دیں آپ ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہو۔ قریظہ نے کہا آپ نے بہت اچھی اور مناسب رائے دی ہے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد حضرت نعیم سیدھے قریش کے پاس پہنچے اور بولے آپ لوگوں سے مجھے جو محبت اور جذبہ خیرخواہی ہے اسے تو آپ جانتے ہی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت نعیم نے کہا اچھا تو سنیے کہ یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا سے جو بدعہدی کی تھی اس پر وہ شرمندہ ہیں۔ اب ان لوگوں میں مراسلت ہوئی ہے کہ وہ یہود آپ لوگوں سے کچھ یرغمال حاصل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے اور آپ لوگوں کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا معاملہ برابر کر لیں گے، لہذا اگر وہ یرغمال طلب کریں تو آپ ہرگز نہ دیں۔
اس کے بعد غطفان کے پاس جا کر بھی یہی بات دہرائی، ان کے بھی کھان کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد جمعہ اور سنیچر کے درمیانی رات کو قریش نے یہود کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ ہمارا قیام کسی سازگار اور موزوں جگہ پر نہیں ہے، گھوڑے اور اونٹ مر رہے ہیں، لہذا ادھر سے آپ لوگ اور ادھر سے ہم لوگ انہیں اور محمد پر حملہ کرتے ہیں۔ لیکن یہود نے جواب میں کہلایا کہ آج سنیچر کا دن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے جن لوگوں نے اس دن کے بارے میں حکم شریعت کی خلاف ورزی کی تھی انہیں کیسے عذاب سے دوچار ہونا پڑا تھا، اس لیے آپ لوگ جب تک اپنے کچھ آدمی ہمارے درمیان نہ بھیجیں گے ہم لڑائی میں شریک نہ ہوں گے۔ قاصد جب یہ جواب لے کر واپس آئے تو قریش اور غطفان نے کہا واللہ نعیم نے سچ کہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہود کو کہلا بھیجا کہ خدا کی قسم ہم آپ کو کوئی آدمی نہیں دیں گے، بس آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی نکل پڑے اور دونوں طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ بول دیا جائے۔ یہ سن کر قریظہ نے کہا واللہ نعیم نے ہم سے سچ کہا تھا، اور اس طرح دونوں فریق کا اعتماد ایک دوسرے سے اڑ گیا، ان کی صفوں میں پھوٹ پڑ گئی، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اس دوران مسلمان اللہ سے دعا کر رہے تھے اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے معمون کر دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ کتاب اتارنے والے، جلد حساب لینے والے، ان لشکروں کو شکست دے، اللہ انہیں شکست دے اور جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ بالآخر اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں کی دعائیں سنی، مشرکین کی صفوں میں پھوٹ پڑ گئی، ان کے اندر میں بزدلی اور پست ہمتی سرایت کر گئی۔ اللہ نے ان پر تند ہواؤں کا طوفان بھیجا جس نے ان کے خیمے اکھیڑ دیے، ہانڈیاں الٹ دی، تنابوں کی کھوٹیاں اکھاڑ دیں، کسی چیز کو قرار نہ رہا، اور اس کے ساتھ ہی فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جس نے انہیں ہلا ڈالا اور ان کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دیا۔ اسی سرد اور کڑکڑاتی ہوئی رات میں نبی نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ موصوف ان کے محاذ میں پہنچے تو وہاں ٹھیک یہی حالت تھی اور مشرکین واپسی کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ حذیفہ نے خدمت نبوی میں واپس آ کر کے ان کے جانے کی اطلاع دی۔ نبی نے صبح کو دیکھا تو میدان صاف ہے، اللہ نے دشمن کو کسی خیر کے حصول کا موقع دیے بغیر اس کے غیظ و غضب سمیت واپس کر دیا ہے، اور ان سے جنگ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ہو گیا ہے۔ الغرض اس طریقے سے اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے لشکر کو عزت بخشی، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے ہی سارے لشکروں کو شکست دی۔ چنانچہ اس کے بعد آپ مدینہ آ گئے۔ غزوہ خندق صحیح ترین قول کے مطابق شوال سن 5 ہجری میں پیش آیا، اور مشرکین نے 1 ماہ یا تقریباً 1 ماہ تک نبی اور مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا۔ تمام ماخذ پر مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ محاصرے کا آغاز شوال میں ہوا تھا اور خاتمہ ذی قعدہ میں۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس روز خندق سے واپس ہوئے بدھ کا دن تھا اور ذی قعدہ کے ختم ہونے میں صرف 7 دن باقی تھے۔ جنگ احزاب در حقیقت نقصان جان و مال کی جنگ نہ تھی بلکہ اعصاب کی جنگ تھی۔ اس میں کوئی خونریز مارکہ پیش نہیں آیا، لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور یہ واضح ہو گیا کہ عرب کی کوئی بھی قوت مسلمانوں کو اس چھوٹی سی طاقت جو کہ مدینہ میں نشو و نما پا رہی ہے ختم نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ جنگ احزاب میں جتنی بڑی طاقت تھی اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب سے واپسی کے بعد فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزونا نحن نسیر الیہم، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ رہا جنگ خندق کے کچھ واقعات۔ محترم ناظرین، اس میں سب سے اہم سبق جو ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ کوئی بھی میدان اس وقت تک ہم سر نہیں کر سکتے، فتح نہیں کر سکتے جب تک کہ اس میں ہمیں اللہ رب العالمین پر اعتماد اور بھروسہ نہ ہو۔ جس طریقے سے مسلمانوں کے صف میں منافقین نے اور یہودیوں نے رخنا ڈالنے کی کوشش کی، انہیں منتشر کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مسلمانوں کی چھوٹی سی نفری پر کو اللہ رب العالمین پر پورا بھروسہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کامل یقین تھا، اس لیے ان لوگوں نے ہمت اور جمع مردی کے ساتھ جنگ خندق میں ڈٹے رہے اور بالآخر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار فرمایا۔ محترم ناظرین، یہ جنگ خندق کی کچھ باتیں تھیں جو آپ کے درمیان ذکر کی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ میں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔